بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم جرح و تعدیل کا ہم مطالعہ کر رہے تھے اور اس میں ائمہ جرح و تعدیل میں سے امام احمد بن حنبل کا تذکرہ چل رہا ہے، ان کی سوانح، ان کی بایوگرافی۔ تو مروزی نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ سے سنا، ہم نے کہا تھا امام احمد بن حنبل کا نام عموماً ابو عبداللہ آتا ہے، ان کے نام سے زیادہ ان کی کنیت سے ان کو پکارا جاتا ہے، تو مروزی ان کے خاص شاگردوں میں سے بھی ہیں۔ میں نے ابو عبداللہ امام احمد بن حنبل سے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب میں یمن سے مکہ کی طرف گیا ایک قافلے میں، تو اس وقت جو ہے وہ میں نے اپنے آپ کو وہ جو اونٹوں والے تھے ان کے ہاں مزدوری پہ رکھا، کرائے پہ رکھا، یعنی میں ان کے کوئی کام کاج وغیرہ جو ہے وہ کر دیا کرتا تھا، اور اس کے بدلے میں وہ مجھے کچھ دے دیتے تھے۔ تو جب امام احمد بن حنبل سے جو ہے یہ سوال ہوا تو انہوں نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے، درست ہے، میں نے یہ کام کیا ہے، لیکن میں نے یہ کام جو ہے یعنی جو اپنے آپ کو اجرت اور مزدوری پہ میں نے کام دلوایا، یہ میں نے اپنی کتابوں کے لیے کیا۔ عبدالرزاق امام احمد بن حنبل کے اساتذہ میں سے ہیں، خاص طور پہ یمن میں ان سے امام احمد بن حنبل نے آ کے استفادہ کیا، یہ وہ مصنف عبدالرزاق والے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے احمد سے زیادہ فقیہ اور ان سے زیادہ ورع والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ حالانکہ امام ذہبی اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عبدالرزاق نے سفیان ثوری، مالک، امام مالک جیسے اور ابن جریج جیسے محدثین کو دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ تبصرہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں کیا، جو ان سے چھوٹے بھی تھے اور ان کے شاگردوں میں سے بھی تھے۔ تو قتیبہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں سب سے بہترین لوگوں میں عبداللہ ابن مبارک ہیں، اور عبداللہ بن مبارک کے بعد پھر یہ نوجوان، یعنی امام احمد بن حنبل اس وقت جوانی کی عمر میں تھے، جوانی میں ہی یہ کافی معروف ہو گئے تھے۔ اور جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ احمد سے محبت رکھتا ہے تو جان لو کہ وہ اہل سنت میں سے ہے۔ اور اگر امام احمد بن حنبل جو ہے سفیان ثوری، امام اوزاعی اور لیث بن سعد کا زمانہ پا لیتے تو وہ ان پر مقدم ہوتے، یعنی ان کے زمانے میں ہوتے تو ان سے بڑا مقام ان کا ہوتا۔ تو قتیبہ سے یہ بات کہی گئی کہ کیا امام احمد بن حنبل کو تابعین میں شامل کیا جائے گا، یعنی مقام اور مرتبے کے اعتبار سے؟ تو کہنے لگے تابعین نہیں بلکہ کبار تابعین کا مقام اور مرتبہ ان کا بنتا ہے۔ اسی طرح قتیبہ نے یہ بھی کہا کہ اگر سفیان ثوری نہ ہوتے تو ورع ختم ہو جاتا، یعنی ورع جو ہے یہ سفیان ثوری کے اوپر ختم ہے۔ احتیاط یعنی دین کے معاملے میں احتیاط کے اوپر چلنا، ٹھیک ہے، یہ سفیان ثوری کے اوپر ختم ہے۔ اور اگر امام احمد بن حنبل نہ ہوتے تو لوگ دین کے اندر بدعات ایجاد کر لیتے، اور احمد جو ہے وہ دنیا کے امام ہیں۔ امام ذہبی نے اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ حالانکہ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں قتیبہ سے کافی کچھ نقل کیا ہے، یعنی قتیبہ ان کے اساتذہ میں سے ہیں، پھر بھی وہ اپنے شاگرد کے بارے میں ایسا دیکھیں، اپنے اساتذہ کے بارے میں تبصرہ کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ ہر شاگرد اپنے استاد سے متاثر ہوتا ہے اور چھوٹا ہوتا ہے، استاد شاگرد سے متاثر ہو جائے یہ بہت بڑی بات، اور یہ بہت کم اور نادر ہوتا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل کہ جتنے بھی اساتذہ آپ کو ملتے ہیں اکثر و بیشتر ان سے متاثر ہیں، اکثر و بیشتر ہیں۔ امام شافعی کو دیکھ لیں وہ ان سے متاثر ہیں، عبدالرزاق کو دیکھ لیں وہ ان سے متاثر ہیں، قتیبہ کو دیکھ لیں وہ ان سے، بڑے بڑے لوگ تھے، خود بڑے لوگ تھے۔ قال المزنی کہتے ہیں قال علی شافعی، مجھے شافعی نے کہا، یہ اب امام شافعی کی خاص شاگردوں میں سے ہیں مزنی۔ رأیت ببغداد شابا اذا قال حدثنا، کہ میں نے بغداد میں امام احمد بن حنبل کی زیادہ جو وقت ہے وہ بغداد میں گزرا، کہ میں نے بغداد میں جو ہے وہ ایک نوجوان کو دیکھا، جب وہ کہتا ہے حدثنا تو سب لوگ کہتے ہیں صدقہ،
ٹھیک کہہ رہے۔ تو مزنی کہتے ہیں میں نے پوچھا امام شافعی سے اپنے استاد سے کہ وہ کون ہے وہ نوجوان؟ قالا احمد بن حنبل، تو انہوں نے کہا امام احمد بن حنبل۔ حرملہ نے کہا کہ میں نے امام شافعی سے سنا کہ میں بغداد سے نکلا اور بغداد میں نے اپنے پیچھے احمد بن حنبل سے فضیلت والا، ان سے بڑا عالم، ان سے بڑا فقیہ، ان سے زیادہ متقی کوئی شخص نہیں چھوڑا۔ محمد بن عبدوئی سے ہے کہ میں نے علی بن مدینی سے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ امام احمد کا مقام میرے نزدیک ایسی ہی ہے جیسے سعید بن جبیر کا اپنے زمانے میں، یعنی جیسے وہ سید التابعین تھے تو آج اپنے زمانے کے یہ سید ہیں، مطلب آپ کہہ لیں کہ جی مومنین فی الحدیث ہیں۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ جی امام احمد بن حنبل جو ہے وہ بلکہ اس سے بھی افضل تھے، یعنی سعید بن جبیر کا جو مقام تھا اپنے زمانے میں، امام احمد بن حنبل کا مقام اس سے بھی زیادہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سعید بن جبیر کے تو آپ کو جو ہے وہ نظیر مل جائے گی ان کے زمانے میں، یعنی ان جیسے آپ کو اور مل جائیں گے، لیکن امام احمد بن حنبل کی نظیر اگر آپ ان کے زمانے میں ڈھونڈنے نکلیں گے تو وہ آپ کو نہیں ملے گی۔ اور اسی طرح یحییٰ بن معین سے ہے کہ میں نے احمد بن حنبل جیسا نہیں دیکھا۔ اور مروزی سے ہے کہ میں ابو ثور بھی فقہا یعنی بڑے فقہا میں ان کا تذکرہ ملتا ہے کہ میں ابو ثور کے پاس حاضر ہوا اور ان سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا، یعنی میں ان کی مجلس میں تھا، تو انہوں نے کہا کہ امام احمد بن حنبل ہمارے شیخ اور ہمارے امام کا اس مسئلے میں یہ کہنا ہے، یعنی ابو ثور خود امامت کے درجے پہ تھے لیکن امام احمد بن حنبل کی رائے کا تذکرہ کر رہے تھے اس طرح سے کہ جیسے وہ ان کے امام ہیں۔ ابن ابی حاتم سے ہے کہ سألت ابی، میں نے اپنے والد سے سوال کیا۔ ان کے والد ابو حاتم رازی جو ہیں یہ بھی بڑے ائمہ میں سے ہیں، جرح و تعدیل کے بڑے اماموں میں سے ہیں۔ تو میں نے اپنے والد سے سوال کیا ابو حاتم رازی سے کہ علی بن مدینی اور احمد بن حنبل میں سے کس کا حافظہ زیادہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ دونوں حافظے میں برابر ہیں، لیکن احمد بن حنبل کی فقاہت بڑھ کر ہے، اور جب تم دیکھو کہ کوئی شخص احمد سے محبت کرتا ہے تو جان لو کہ وہ اہل سنت میں سے ہے۔ اور ابو زرع کا کہنا یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل جو ہے وہ اسحاق سے مقام اور یعنی اسحاق بن راہویہ سے مقام اور مرتبے میں بڑے ہیں اور ان سے بڑے فقیہ ہیں، اور میں نے احمد بن حنبل سے زیادہ کامل شخص اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ جی، اہل سنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کس میننگ میں استعمال کرتے ہیں؟ یعنی جو سنت سے اور حدیث سے محبت رکھتا ہے، اس معنی میں صاحب سنہ کہتے تھے، یعنی سنت اور حدیث کے ساتھ محبت رکھنے والا، کیونکہ اصحاب الحدیث کی ایک جماعت جو ہے وہ اس وقت تک وجود میں آ چکی تھی نا، جو اپنی زندگیاں سنت اور حدیث کی خدمت کے لیے وقف کر رہے تھے۔ وقال النسائی، اور نسائی نے کہا کہ امام احمد بن حنبل نے حدیث، فقہ، ورع، زہد اور صبر، ان سب چیزوں کی معرفت کو جمع کر لیا، یعنی حدیث بھی آپ کو ان کے پاس مل جاتی ہے، فقہ بھی، زہد بھی، صبر بھی اور ورع بھی، یہ سب چیزیں آپ کو ان کے ہاں ملتی ہیں۔ ابو عبید قاسم بن سلام یہ بھی بڑے اہل علم میں سے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ علم 4 لوگوں کے اوپر ختم ہو گیا، احمد بن حنبل اور وہ لوگوں میں سب سے بڑے فقیہ ہیں، ابن ابی شیبہ اور وہ سب سے بڑے حافظ ہیں، علی بن مدینی اور وہ سب سے بڑے عالم ہیں، یحییٰ بن معین اور وہ سب سے بڑے کاتب ہیں، حدیث کو لکھنے والے۔ مزنی سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل آزمائش والے دنوں میں ان کا مقام ایسا ہی تھا جیسے حضرت ابو بکر کا ارتداد والے دنوں میں، یعنی ارتداد والے دنوں میں حضرت ابو بکر نے جس عزم اور استقلال کا مظاہرہ کیا، وہی آزمائش والے دنوں میں وہی عزم اور استقلال ہمیں احمد بن حنبل سے نظر آتا ہے۔ اور حضرت عمر نے جس عزم اور استقلال کا اظہار کیا یوم ثقیفہ، جب وہ خلافت کے لیے جو ہے وہ اختلاف ہوا تھا، اور حضرت عثمان نے جس عزم اور استقلال کا اظہار کیا جب انہیں گھر میں شہید کر دیا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جس دن یعنی صفین کے دن جس عزم اور استقلال کا اظہار کیا، تو یہ سارے لوگوں کا جو عزم اور استقلال تھا وہ ہمیں امام احمد بن حنبل میں بھی اس وقت نظر آتا ہے جب ان کی آزمائش ہوئی، یعنی دین کے اوپر ڈٹے رہنا۔
ابو عبد الرحمن نہاوندی سے ہے کہ میں نے یعقوب فاسوی سے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے 1000 سے زائد شیوخ سے لکھا، لیکن میرے اور اللہ کے درمیان 2 لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں میں حجت سمجھتا ہوں، ان میں سے ایک احمد بن حنبل ہیں اور دوسرے احمد بن صالح ہیں۔ محمد بن ابراہیم بوشنجی سے ہے کہ انہوں نے احمد بن حنبل کا تذکرہ کیا اور کہا کہ وہ میرے نزدیک سفیان ثوری سے بھی بڑے فقیہ اور ان سے بھی زیادہ افضل ہیں، وہ اس وجہ سے کہ سفیان ثوری کا اس طرح سے امتحان نہیں ہوا جیسا کہ امام احمد کا ہوا۔ سفیان ثوری پہ ویسی آزمائشیں نہیں آئی تھیں جیسے امام احمد بن حنبل پہ آئی، اور اس لیے بھی کہ سفیان ثوری کے پاس ان علماء کا علم نہیں پہنچا جو امام احمد بن حنبل کے پاس آیا، کیونکہ انہوں نے کافی سارے اہل علم کا علم جمع کر لیا تھا، بعد میں آئے تھے نا، اور یہ راویوں کے جھوٹ اور سچ کو اور ان کے مغالطوں کو اچھے سے جانتے تھے۔ اور مجھے یہ بھی بات پہنچی ہے کہ بشر بن حارث نے یہ بات کہی کہ امام احمد بن حنبل کا مقام اور مرتبہ تو انبیاء جیسا ہے۔ اب یہ مبالغہ ہے، کام احمد مقام الانبیاء، بہرحال یہ بھی ہو جاتا ہے، مبالغہ کرتے ہیں، ساری کرتے ہیں، ائمہ کے ماننے والے جو ہے نا سارے اپنے ائمہ کی اس میں تعریف میں مبالغہ کر جاتے ہیں۔ یہ انبیاء کس سینس میں انہوں نے کہا ہوگا؟ بس اب تبلیغ والوں میں بھی چلے نا، تو تبلیغ والے، مجھے یاد ہے جب ہم تبلیغی جماعت میں چلتے تھے تو وہ بعض تبلیغ والے ہمیں کہتے تھے کہ یہ جو مولانا الیاس تھے جنہوں نے تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی، کہتے تھے ہم مجمع میں بات نہیں کر سکتے ورنہ بات یہی ہے کہ ان کا مقام صحابہ والا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کسی سے متاثر ہوتا ہے نا تو اس کی تعریف میں مبالغہ کر جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کا مقام اور مرتبہ نہیں تھا، بہت بڑا تھا، ٹھیک ہے، یہی کام تو انبیاء کے ساتھ بھی ہوا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، ان کی تعریف میں مبالغہ کیا گیا، بلکہ آپ علیہ السلام نے خود کہا کہ میری تعریف میں مبالغہ نہ کرنا، کہ مجھے جو ہے وہ اس طرح سے جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تو مجھے بھی اللہ کے برابر نہ ٹھہرا دینا، ٹھیک۔ تو نبی کے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے، پھر صحابہ، تابعین، پھر اس کے بعد ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین، ان کے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں جذبات سے بچنا ہے، مطلب ان کی تعریف میں اگر کوئی ایسا مبالغہ ہے تو ہمیں اس کا انکار کرنا ہے، آج ہی انکار کرنا ہے، شروع میں ہی تربیت ہی ایسے کرنی ہے اپنے طلباء کی کہ یہ غلوف کا بیج ان کے اندر پڑے نہ، کیونکہ یہ پھر ان کو شرک کی راہ پہ لے جائے گا، یہ ان کو تعصب اور فرقہ واریت کی راہ پہ لے جائے گا۔ انسان کے کچھ کمزور لمحات ہوتے ہیں، انسان جب کسی سے متاثر ہوتا ہے تو ایسے الفاظ کہہ جاتا ہے جو کہ نامناسب ہوتے ہیں، بس وہ ایسے الفاظ اگر اس کی زبان سے نکل جائیں تو استغفار کرے، اللہ سے استغفار کرے کہ یہ الفاظ مناسب نہیں ہیں۔ اور ہمارے ہاں بھی دیکھیں ایسے الفاظ کی وجہ سے یہ سارے فرقے بن گئے۔ بریلوی حضرات نے کہا کہ وہ دیکھیں جی شاہ اسماعیل شہید دہلوی علیہ رحمہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، اور دیوبند کی کتابوں میں انہوں نے کہا کہ یہ لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ جی تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہے، وہ بس کتابیں لے کے بیٹھے ہوئی ہیں، وہ چند ایک جملے ہیں، وہ جملوں کی دفاع ہی نہ کریں آپ، بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب یہ ہے کہ اپنے بزرگوں اور ان کے ہر بات کا اپنے دفاع کرنا ہے کتاب و سنت کی طرح، اس سے پھر وہ جو ہے نا وہ فرقہ واریت کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ اب تھوڑی تعریفیں ہوگی امام احمد بن حنبل کی، کافی ہے، اس میں ضرور اس تعریف کو بھی اب آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے، وہ کسی کی بھی ہو، امام شافعی کی بھی ہوگی، امام مالک کی بھی ہوگی، امام ابو حنیفہ کی بھی ہوگی، تو ہم یہی کہیں گے اپنے طلباء کی تربیت کرتے ہوئے کہ بھائی اس سے بچو، مبالغہ آرائی سے بچو، مبالغہ آمیز بیانات سے بچو، اعتدال کے ساتھ جو جس کا مقام اور مرتبہ ہے اس کی تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ نبی کی تعریف بھی اعتدال کے ساتھ ہونی چاہیے، یہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا۔ ابو یحییٰ الناقد سے وہ کہتے ہیں کہ ہم ابن عرعرہ کے پاس تھے تو انہوں نے یعلا بن عاصم کا تذکرہ کیا، یعنی یعلا بن عاصم ایک راوی ہے، اس کا تذکرہ ہو گیا۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ یعلا بن عاصم ضعیف راوی ہے، تو ایک اور آدمی نے وہاں پہ تبصرہ کرتے کہا کہ اگر امام احمد بن حنبل ضعیف کہتے ہیں تو ضروری تو نہیں کہ وہ ضعیف ہی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ ابن عرعرہ نے کہا کہ دیکھو اگر امام احمد بن حنبل علقمہ اور اسود کے بارے میں بھی کلام کرتے تو وہ بھی ضعیف ہو جاتے۔ اب یہ بھی ایک مبالغہ ہے، علقمہ اور اسود جو ہے وہ بڑے جو ہے اس میں سے ہیں، لوگوں میں سے ہیں۔ تو حنینی وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اسماعیل ابن خلیل سے کہا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر احمد بن حنبل بنی اسرائیل میں ہوتے تو اللہ کی ایک نشانی ہوتے۔
علی بن شعیب سے ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ مثال، جیسا کہ بنی اسرائیل میں مثالیں تھیں، تو ہمارے پاس اس کی مثالیں کیا ہیں کہ بنی اسرائیل میں جب کوئی ایک شخص اللہ کی راہ میں عزم اور استقلال کا مظاہرہ کرتا تھا تو وہ کیسے کرتا تھا کہ اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ آرا رکھا جاتا تھا اور اس کو چیر دیا جاتا تھا 2 حصوں میں، لیکن وہ اپنے دین سے پھرتا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احمد بن حنبل جیسا شخص دیا، یعنی جیسی مثالیں بنی اسرائیل میں تھیں اور وہ اس کے اوپر فخر کرتے تھے کہ ہمارے لوگوں نے دین کی خاطر اتنی قربانیاں دیں، تو ہمارے پاس کوئی فخر کرنے والی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل آئے، ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی محسوس ہوا کہ ہمارے پاس بھی کوئی پیش کرنے کے لیے ہے۔ لیکن بہرحال صحابہ کرام کی جو قربانیاں ہیں وہ امام احمد بن حنبل سے بھی بہت بڑھ کر ہیں، ان کی بھی ہیں لیکن صحابہ کی بہت بڑی ہیں۔ ان کے مائی کا دور وہی وہ جو خلق قرآن کے مسئلے میں وہ آگے آئے گا، وہ آگے آئے گا۔ باقی بہت نیک تھے، بہت تقویٰ اور ورع تھا، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی صحابہ سے ملانا مناسب نہیں۔ ہاں، جو صحابہ کا مقام اور مرتبہ ہے وہ ان کا نہیں۔ کل تو یہ امام ذہبی کہہ رہے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کی شان بہت بڑی ہے، حدیث کے امام ہیں، فقہ کے بھی امام ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ عبودیت یعنی اللہ کی بندگی میں بھی جو ہے وہ امامت کے درجے پہ فائز ہے، حتیٰ کہ اتنے بڑے مقام پہ فائز تھے کہ ان کے جو مخالفت کرنے والے لوگ ہوتے تھے وہ بھی ان کی تعریف کرتے تھے۔ باقی جو ان کے دوست احباب ہیں تو وہ تو خیر تعریف کریں گے ہی کریں گے۔ ابراہیم حربی سے ہے کہ اپنے وقت کے علماء، ان میں ایک تو سعید بن مسیب ہیں جو اپنے زمانے کے امام تھے، دوسرا سفیان ثوری ہیں جو اپنے زمانے کے امام تھے، پھر امام احمد بن حنبل ہیں جو اپنے زمانے کے امام ہیں۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جن میں تقویٰ اور ورع بہت زیادہ تھا۔ تو سعید بن مسیب، سفیان ثوری اور امام احمد بن حنبل تینوں میں تقویٰ اور ورع بہت زیادہ تھا، یعنی یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کا تقویٰ اور ورع زیادہ ہے یا ان کا علم بڑا ہے، یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی ان کا اصل مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ پھر آج کے ٹائم پہ دیکھیں تو یہ دو اب وہ دوئی بن گئی، ایسے ہی۔ اب دیکھیں نا ہمارے ہاں بھی منہج کے نام پہ جتنی بحثیں پیدا کی ہیں لوگوں نے، جتنی بحثیں پیدا کی ہیں وہ ساری اسی قسم کی کہ جی فلاں کے ساتھ تعلق رکھنا ہے نہیں رکھنا، بتی کو سلام کرنا ہے نہیں کرنا، اپنی ذات مد نظر ہے ہی نہیں منہج میں۔ یعنی ائمہ سلف نے سب سے پہلے تو منہج کو اپنی ذات پہ اپلائی کیا نا، ٹھیک ہے، یعنی وہ تقویٰ، وہ زہد، وہ ورع جو ہم ائمہ دین کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، جو ان کی اصل شخصیت تھی، جو ان کا اصل منہج تھا اپنے حوالے سے، تو وہ تو نظر نہیں آتا، وہ تو بالکل مفقود ہو گیا۔ اور ائمہ کی سوانح میں اگر آج بھی مطلب منہج سلف پہ کوئی کتاب لکھی جائے نا، منہج سلف پہ، تو اس میں منہج میں سب سے بڑا چیپٹر یہ ہوگا کہ ائمہ دین کا زہد، تقویٰ، ورع کے حوالے سے کیا منہج اور رویہ تھا، دنیا کے حوالے سے دنیا کو وہ کس نظر سے دیکھتے تھے۔ 70% تو یہی ہوگا، یعنی ان کی شخصیت کا 70% آپ کو یہی نظر آئے گا، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے ساتھ تعلق، للہیت، قرآن کے ساتھ تعلق، عبادت کا ذوق و شوق، مجاہدہ نفس، ٹھیک ہے، زہد، تقویٰ، یہ سب اصل شخصیت تو یہی تھی۔ دوسرے نمبر پہ علم کا پہلو آتا ہے، یعنی یہ اخلاق و عمل کا پہلو سب سے نمایاں ان کی شخصیت میں ہے، ان کی شخصیت کا سب سے نمایاں منہج۔ پھر سیکنڈ نمبر پہ یہ چیپٹر ہو سکتا ہے کہ ان کا علم جو ہے، علمی منہج کیا تھا، استدلال کا، استنباط کا، ٹھیک ہے، یہ کوئی تقریباً آپ کہہ لیں کہ جی 20 سے 25% ہوگا۔ پھر اس کے بعد کوئی 5% میں آ کے ان کا وہ تعامل کا منہج آتا ہے، اس تعامل میں بھی حکام کے ساتھ ان کا کیا تعامل تھا وہ بھی نمایاں ہو جاتا ہے کہ حکمرانوں کو وہ پسند نہیں کرتے، ان کے پاس نہیں جاتے تھے، ان کے ہدایہ قبول نہیں کرتے تھے، کچھ قبول بھی کر لیتے تھے، اور پھر ان میں سے ایک اہل بدعت کے ساتھ کہ ان کے اوپر تبصرے، وہ 5% کو لے کے بیٹھے ہیں۔ جو اصل ان کی شخصیت کا عنصر اور ایلیمنٹ ہے اس کو بطور منہج نہ کوئی بیان کرتا ہے، بیان کیا کریں، وہ اختیار کرنا پڑے گا۔ ابھی امام احمد بن حنبل کے بارے میں جو واقعات آتے ہیں، امام و اہل سنہ، امام و اہل سنہ تو ہے، امام اہل سنت کے یہ واقعات ذرا ممبروں پہ بیان کرو اور یہ رویہ ذرا اختیار کرو منہج کے نام پہ۔ جو ان کے اندر استغنا تھا امام احمد بن حنبل کے اندر، صرف یہ استغنا کی ایک صفت پیدا کر کے دکھا دو
کس قدر وہ مستغنی تھے لوگوں سے، نہیں لیتے تھے، اپنے استاد سے نہیں لیا۔ عبد الرزاق نے جو ہے بھوکے رہ لیتے تھے، عبد الرزاق نے جو ہے وہ کچھ دینار پیش کیے، استاذ نے پیش کیا۔ اب استاذ سے لینے میں تو انسان کو فخر محسوس ہوتا ہے نا، کہ اس سے تو کوئی پاکیزہ اور طیب کمائی نہیں ہوگی، لیکن کہنے لگے کہ نہیں، میرا منہج ہی نہیں ہے۔ یہی کہا، میرا منہج ہی نہیں ہے کسی سے لینا، جب یہ میرا منہج ہی نہیں ہے تو میں آپ سے کیسے لے لوں؟ ٹھیک ہے، اگر میرا منہج ہوتا تو میں آپ سے لے لیتا۔ تو یہ بیسیکلی منہج تھا، اس منہج سے ہی وہ امام بنے تھے، حق کے اوپر استقامت، مطلب حکمرانوں کے سامنے ڈٹے رہے، یہ منہج تھا نا۔ اس منہج کے حوالے سے ان کا سارا تعارف ہے، خلق قرآن کے مسئلے میں کیسے وہ حق کے اوپر ڈٹے رہے حکمرانوں کے سامنے۔ آج تو سارے لیٹ جاتے ہیں وہ منہج کا نام لیا، چار بتیوں کو برا کہہ دیں، بس وہ 2-4 لفظ ائمہ سے مل گئے، بس وہ ان کے نزدیک منہج ہے، باقی 95% منہج تو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے۔ خیر بہرحال سلیمان الشادقونی سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ علی بن مدینی اور امام احمد بن حنبل کیا دونوں کو آپس میں مشابہ قرار دیا جاتا ہے؟ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ شکر اور سرکہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اب یہ بھی مبالغہ میں، مطلب علی بن مدینی بھی بڑے محدث ہیں، امام احمد بن حنبل بھی بڑے محدث ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک راوی کہہ رہے کہ جی کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، جیسے شکر اور سرکہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح علی بن مدینی اور امام احمد بن حنبل برابر نہیں ہو سکتے۔ علی بن مدینی امام بخاری کے اساتذہ میں سے، مطلب اس قسم کی جو ہے تعریف نہیں ہے کہ جس میں کسی دوسرے کو آپ ڈی گریڈ کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ آج کے بھی لوگوں کو سمجھنا چاہیے، اپنے استاذ کی تعریف کریں لیکن اس طرح کے نہیں کہ دوسروں کی مت مار دیں۔ تو لقد حضرت من ورائہ شیئا بمکہ، ہاں میں نے مکہ کے اندر ان کے ورا کا جو ہے وہ مطلب مشاہدہ کیا، تو ٹھیک ہے، ان کے اندر مطلب تقویٰ تھا، ورا تھا، امام احمد بن حنبل کے اندر تھا، بہت تھا، لیکن بہرحال دوسروں کو بھی ڈی گریڈ نہ کریں، ویسے ان کی تعریف کر دیں، ہاں وہ تو کرنی چاہیے۔ تو امام احمد بن حنبل جب مکہ میں تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے پاس ایک برتن تھا، تو وہ انہوں نے کسی غلہ فروش کے پاس وہ برتن جو ہے وہ رہن کے طور پہ رکھوایا کہ دیکھو یہ برتن تم رکھ لو اور مجھے تھوڑا سا غلہ اور اناج بطور قرض دے دو، ٹھیک ہے، جب میں تمہیں پیسے دے دوں گا تو میرا برتن مجھے واپس کر دینا۔ تو اس طرح انہوں نے اس سے کچھ غلہ اور اناج لے لیا، ٹھیک ہے۔ پھر جب امام احمد بن حنبل کے پاس کچھ مطلب پیسے ویسے کو آ گئے تو وہ اس کے پاس چلے گئے، غلہ فروش کے پاس، اور اس کو انہوں نے وہ پیسے دیے اور کہا کہ جی میرا برتن واپس کرو۔ تو وہ غلہ فروش اندر سے 2 برتن لے آیا، کہنے لگے جی اب مجھے نہیں پتہ، یہ دونوں سیم ہی ہیں، آپ کا کون سا برتن ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ مجھے بھی نہیں سمجھ میں آ رہی، ٹھیک ہے، اب میں برتن لیتا ہی نہیں، تم اپنے پاس رکھو دونوں، مجھے نہیں چاہیے، میں غلطی سے جو ہے وہ دوسرا برتن نہ لے جاؤں۔ تو خیر ان میں وہ ورا جو تھا نا وہ حضرت سفیان ثوری والا ورا تھا، ٹھیک ہے، مطلب مبالغہ آمیز قسم کا ورا تھا۔ اور ابن سیرین میں بھی ہے، جیسے وہ تجارت کرتے تھے نا 2 گواہ بنا لیتے تھے، ہاں بھائی راضی ہے، اب اس پہ 2 گواہ بھی بنا لی۔ حسین کرابیسی سے ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ جو لوگ امام احمد بن حنبل پہ تنقید کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جو جبل ابی قبیس، یہ مکہ کے اندر ایک پہاڑ ہے، بڑا پہاڑ ہے، تو ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے وہ جبل ابی قبیس پہ جو ہے وہ جبل ابی قبیس کے پاس آتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جبل ابی قبیس کو اپنے جوتوں سے اکھیڑ دیں، تو پاسبل نہیں ہے، پہاڑ ہے، پہاڑ کو آپ اپنے جوتوں سے تو اکھیڑنے سے رہے۔ تو امام احمد بن حنبل کے اوپر جو ہے وہ مطلب سنت کا اور حدیث کا پہاڑ ہے، ٹھیک ہے، تو علم کا ایک پہاڑ ہے، تو چھوٹی موٹی تنقیدوں سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو دیکھیں تنقیدیں تو پھر سب کے اوپر ہوئی ہیں، تنقیدیں سب کے اوپر ہوئی ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جو تنقید سے بچا رہا ہے۔ ابن شاذان سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے محمد بن عبداللہ الشافعی نے کہا کہ جب سعید بن احمد بن حنبل کی وفات ہوئی، ٹھیک ہے، تو ابراہیم حربی جو ہے وہ عبداللہ بن احمد کے پاس آئے، تو عبداللہ جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، یعنی ان کے بھائی ہوئی ہے نا سعید بن احمد، ان کی وفات ہوئی ہے، یعنی احمد بن حنبل کے بیٹے سعید، ان کی وفات ہوئی۔ تو جب ان کی وفات ہوئی تو اب ابراہیم حربی جو ہے وہ ان کے بھائی کے پاس آئے، عبداللہ
عبداللہ معروف راوی بھی ہیں امام احمد بن حنبل کے، ان کے پاس آئے مطلب تعزیت کے لیے. تو عبداللہ جو ہے وہ ابراہیم حربی کی استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے کہا بھئی آپ میرے استقبال کے لیے کیوں کھڑے ہوئی؟ آپ بڑے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کیوں استقبال کے لیے کھڑے ہوئی؟ تو انہوں نے کہا بھئی اگر میرے والد بھی ہوتے تو وہ بھی آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے. تو انہوں نے کہا بھئی آپ کے والد کا تو وہ مقام اور مرتبہ تھا کہ اگر ابن عیینہ، سفیان ابن عیینہ بھی ان کو دیکھ لیتے، بہت بڑے محدث ہیں، تو وہ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے. مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کی قدر کرنے والے لوگ تھے، قدر کرنے والے لوگ. علی بن عبدالعزیز سے ہے کہ ہمیں عبد الرحمن ابن ابی حاتم نے خبر دی، اور وہ یہ کہتے ہیں ہمیں ابو زرع نے خبر دی کہ ان سے کہا گیا کہ احمد اور اسحاق کے جو اختیارات ہیں وہ آپ کو زیادہ پسند ہیں یا امام شافعی کا قول؟ اچھا، اختیارات میں اور قول میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. مطلب امام شافعی کے یہاں فقاہت زیادہ تھی تو قول شافعی، مطلب جو اجتہاد اور استنباط ہوتا تھا نا پوری اصول فقہ کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو وہ قول شافعی یعنی فقہ شافعی. یہ جو محدثانہ اسلوب رکھتے تھے فقہا میں سے، جن کے اوپر حدیث کا غلبہ تھا، ان کے اختیارات ہوتے تھے. جیسے احمد اور اسحاق بن راہوے، یہ اہل الاثر تھے نا، ان کے اختیارات ہوتے تھے. اختیارات سے مراد یہ ہے کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اپنے سلف صالحین کے اجتہادات میں سے وہ کسی ایک کو چن لیتے تھے، ترجیح دیتے تھے کسی دلیل کی بنیاد پہ. تو اس لیے ان کے ہاں اختیارات کا لفظ زیادہ چلتا تھا. تو جو ابو زرع ہیں، یہ بھی بڑے محدث ہیں، ان سے سوال ہوا کہ آپ کو احمد اور اسحاق کے اختیارات زیادہ پسند ہیں یا امام شافعی کے اقوال؟ تو انہوں نے کہا احمد کے اختیارات سب سے پہلے اور پھر اسحاق بن راہوے کے اختیارات. اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے جو اصحاب ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اصحاب الحدیث، یہ اہل الاثر اپنے آپ کو کہلاتے تھے، تو اصحاب الاثر میں یا اصحاب الحدیث میں کوئی ایسا شخص جو امام احمد بن حنبل سے بڑا فقیہ ہو، میرے علم میں نہیں، اور اس کے سر کے بال بھی کالے ہوں، یعنی جوانی میں ہی اللہ نے انہیں اتنی فقاہت دے دی. اور میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ان سے زیادہ کوئی جامع شخص اس عمر میں، یعنی اصل میں عمر کے اعتبار سے ہوتا ہے نا، عمر کے اعتبار سے ایک انسان نے کیا حاصل کیا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ بھی مقابلہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی 40 سال کی عمر میں ہے، ایک 80 سال کی عمر میں ہے، اب دونوں علماء کا آپ مقابلہ شروع کر دیں. اب یہ اس نے 40 سال کی عمر میں اس نے اتنا ہی بننا تھا، وہ جو 80 سال کی عمر میں آج آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو 40 سال کی عمر میں کون کتنے لوگ جانتے تھے. تو یہ تقابل بھی ٹھیک نہیں ہوتا کہ ایک عالم 30-40 سال کی عمر میں ہے، دوسرا 70-80 سال کی عمر میں، یہ نہیں ہے. تو یہ تقابل کرتے یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہوتا ہے. صالح بن احمد کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے پاس آیا، یہ ان دنوں کی بات ہے جب کہ واثق باللہ، یعنی واثق باللہ یہ وہی عباسی خلیفہ تھا کہ جس نے امام احمد بن حنبل کو آزمائش میں ڈالا تھا. تو یہ ان دنوں کی بات ہے جب واثق باللہ کا فتنہ جو ہے وہ اپنے عروج پر تھا، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمارے کیا حالات تھے. تو میرے جو والد تھے وہ عصر کی نماز کے لیے نکلے، اور ان کے پاس جو ہے وہ ایک گدی ہوتی تھی جس کے اوپر وہ بیٹھتے تھے، یعنی گدی کے اوپر بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے. تو اور کافی عرصہ گزر چکا تھا اس گدی کے اوپر، یہاں تک کہ وہ پرانی ہو چکی تھی. تو والد جب عصر کی نماز کے لیے نکلے تو میں نے دیکھا کہ اس گدی کے نیچے ایک کاغذ پڑا ہوا ہے. تو میں نے وہ کاغذ نکال لیا، تو وہ ایک خط تھا، یعنی والد کی طرف خط آیا ہوگا تو انہوں نے اپنی گدی کے نیچے اس کو رکھ دیا اور نماز کے لیے چلے گئے. اور اس خط میں لکھا تھا کہ اے ابو عبداللہ، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے حالات بڑے تنگ ہیں اور آپ کے اوپر قرضہ بھی ہے، تو میں آپ کی طرف 4000 درہم بھجوا رہا ہوں فلاں کے ہاتھ، ٹھیک ہے. اور دیکھو یہ نہ صدقہ ہے نہ زکوٰۃ ہے، مطلب نہ یہ زکوٰۃ ہے نہ آپ کے اوپر کوئی ہم صدقہ کر رہے ہیں، بلکہ یہ میرے والد سے مجھے وراثت میں ملا ہے، وراثت کا مال ہے، تو اس میں سے میں آپ کو کچھ بھجوا رہا ہوں. تو وہ بیٹے نے یہ خط پڑھ لیا، تو کہتے میں نے وہ پڑھا اور پھر میں نے وہ خط وہیں رکھ دیا. پس جب والد صاحب آئے امام احمد بن حنبل عصر کی نماز پڑھ کے آئے، تو میں نے کہا ابا جان یہ خط کس کا ہے؟ تو ان کا چہرہ سرخ ہو گیا، کہنے لگے کہ تو نے یہ مطلب اٹھایا اور اس کو پڑھا، مطلب تمہیں کیا ضرورت تھی اس کو پڑھنے کی، ٹھیک ہے، ناراضگی کا اظہار کیا نا. اور پھر کہا کہ اچھا اب اس کا جواب تم نے پھر لے کر جانا ہے. اور پھر اس آدمی کی طرف انہوں نے جواب لکھوایا کہ بھائی آپ کا خط مجھے پہنچا ہے، اور ہم اللہ کا بڑا شکر ہے بڑی عافیت میں ہیں،
جہاں تک قرضے کا معاملہ ہے تو ایسے بندے نے ہمیں قرضہ دے رکھا ہے جو ہمارے اوپر جو ہے نا وہ نہیں کرتا، مطلب زیادتی نہیں کرتا، کوئی ہمیں اس سے وہ نہیں ہے کہ جی ہمیں کوئی دباتا ہے، ایسا نہیں ہے. جب ہمیں آسانی ہوگی ہم اس کا قرضہ جو ہے وہ اتار دیں گے. باقی اہل و عیال کا معاملہ ہے، اللہ کی خوب نعمتیں ہیں، اللہ کی بہت نعمتیں ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں والد صاحب کا خط لے کے میں نے اس شخص کو دے دیا، اس نے دوبارہ خط لکھ دیا ویسے ہی تو والد صاحب نے پھر دوبارہ اس کو ویسے ہی خط لکھ دیا کہ نہیں اللہ کی بڑی مہربانی ہے، باقی قرض ورض کا کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے ابھی وہ پوچھ نہیں رہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، باقی ہم نے آپ کے پیسے رکھنے نہیں ہیں، آپ پیسے اپنے پاس رکھیں. تو اسی طرح سے جو ہے وہ معاملہ گزر گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی 1 سال گزرا تھا تو میں نے والد صاحب سے ذکر کیا اس کا، تو والد صاحب نے کہا دیکھو بات یہ اگر ہم اس کا وہ ہدیہ قبول کر لیتے اب تک خرچ کر چکے ہوتے، تو زندگی تھی گزر ہی گئی ہے نا، اس ہدیے کے بغیر بھی گزر گئی ہے تو ابھی بھی گزر جائے گی. ابن جروی سے ہے کہ وہ امام احمد بن حنبل کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جی میں ایک مشہور آدمی ہوں اور میں آپ کے پاس آیا ہوں اس وقت میں، اور میرے پاس کچھ مال ہے جو مجھے وراثت میں ملا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں سے کچھ آپ بطور ہدیہ قبول کریں. تو وہ اس کے لیے اصرار کرتے رہے امام احمد بن حنبل سے، لیکن امام احمد بن حنبل نے اس کو قبول نہیں کیا. یہاں تک کہ انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو امام احمد بن حنبل اپنی جگہ سے اٹھ کے چلے گئے. تو بلکہ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے امام احمد بن حنبل سے کہا کہ یہ 3000 دینار ہیں. اب دینار مطلب چھوٹا نہیں ہوتا تھا، کافی رقم تھی. 3000 دینار مطلب 20 دینار 7.5 تولے سونا ہوتا تھا، 20 دینار، تو یہ 3000 دینار تھے. تو آج تو مولوی 10 دینار بھی نہ چھوڑے وہی جو کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کے منہج پر ہوں، 10 دینار بھی نہ چھوڑے، ٹھیک ہے. تو امام احمد بن حنبل نے فقام و ترکنی، انہوں نے وہ مطلب اصرار کے باوجود جب دیکھا کہ اب یہ زیادہ اصرار کر اٹھ گیا، اکیلا چھوڑ دیا. بھائی چھوڑو، مطلب ہم نہیں لے رہے تو اب اس بات کو سمجھو. ایک اور روایت ہے کہ ایک آدمی چین سے آیا کاغذ لے کے، چینی کاغذ بہت معروف تھا، تو وہ چینی کاغذ لے کر آیا محدثین کی جماعت کے لیے، ان کو اس نے تحفے کے طور پہ دیا. امام احمد بن حنبل کے لیے بھی وہ کچھ لے کر آیا، تو امام احمد بن حنبل نے اس کو لوٹا دیا کہ بھائی نہیں ہم نہیں لیتے، ہمارا یہ منہج نہیں. ٹھیک. تو پھر وہ صالح یہ کہتے ہیں کہ میرے ہاں جو ہے وہ بیٹا پیدا ہوا، یہ صالح امام احمد بن حنبل کے بیٹے ہیں، تو ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا. تو ایک دوست نے ان کو کچھ ہدیہ دیا، امام احمد بن حنبل کے بیٹے کو ہدیہ دیا، تو بیٹے نے قبول کر لیا، تحفہ ہے ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں. احمد بن حنبل نہیں قبول کرتے تھے، بیٹے نے کر لیا. پھر چند مہینے نہیں گزرے تھے کہ وہ جو ان کا دوست تھا ان کے بیٹے کا، وہ بصرہ جانے لگا. تو وہ صالح سے کہنے لگا کہ اپنے والد صاحب سے کہیں کہ میرے لیے خط لکھ دیں بصرہ کے شیوخ کے لیے کہ ذرا وہ مجھے توجہ سے پڑھا دیں. اب یہ خط بھی کوئی دنیا داری کے لیے نہیں تھا، ٹھیک ہے. تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ نہیں میں نہیں لکھوں گا، اس لیے کہ اس نے تجھے ہدیہ دیا، اگر وہ تجھے ہدیہ نہ دیتا، تحفہ نہ دیتا، تو میں یہ خط اس کے لیے لکھ دیتا. تو مطلب یہ بھی ورا کا ایک مقام تھا. ابن ابی حاتم سے ہے کہ ہمیں احمد بن سنان نے بیان کیا کہ احمد بن حنبل جو ہے انہوں نے اپنے جوتے، ایک نان بائی، نان لگانے والا، روٹیاں لگانے والا، تنور والا، اس کے پاس امام احمد بن حنبل نے رہن رکھوا دیے تھے. ٹھیک ہے، یمن کے اندر جب وہ تھے تو انہوں نے اس کو جوتے دے کے اس سے جو ہے وہ روٹیاں لی تھی. اور اسی طرح جب وہ یمن سے مکہ کے لیے نکلے تھے تو انہوں نے اونٹوں والوں کو جو ہے وہ اپنے آپ کو کرائے پہ دے دیا، یعنی مزدوری کی اونٹوں والوں کی. اور عبد الرزاق جو ان کے استاذ تھے انہوں نے انہیں کچھ درم پیش کیے تھے لیکن انہوں نے وہ قبول نہیں کی، یعنی محنت مزدوری کرتے تھے. امام احمد بن حنبل کا جو تھا نا وہ دین سے نہیں لیتے تھے، نہ ہی مطلب دینداروں سے لیتے تھے. ٹھیک ہے، نہ دنیا داروں سے تو لینے کی بات کیا، دینداروں سے بھی نہیں لیتے تھے، اور محنت مزدوری کر کے کماتے، بھوکے رہتے تھے یا محنت مزدوری کرتے تھے. ان کی زندگی کا منہج یہی تھا. یہ دکاندار تھے کون؟ نہیں دکاندار نہیں تھے، مزدوری کرتے تھے. ہاں مزدوری کرتے تھے، زیادہ تر انہوں نے مزدوری کی ہے، آگے روایتیں آ رہی ہیں.
کچھ یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثیں ملتی ہیں کہ اگر آپ کو کوئی تحفہ دے تو اسے قبول کر لو، ملتی ہیں نا. تو یہ دیکھا گیا ہے کہ اس میں احمد بن حنبل رحمہ پر جو ہے نا وہ یہی کہتے تھے کہ یہ ہمارے دین کی وجہ سے ہمیں دیتے ہیں، ہاں، تو ہمارے لیے یہ لائق نہیں ہے، یہ چیز ہمیں خراب کر دے گی. اور دوسرا مقصد کو سامنے رکھ ہاں، مقصد کو سامنے. عبید القاری وہ یہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے پاس ان کے چچا آئے اور کہنے لگے بھتیجے یہ کیا غم اور کیا پریشانیاں لے کے بیٹھے ہو؟ تو احمد بن حنبل نے اپنا سر اٹھایا، یعنی کچھ سوچ رہے تھے، کسی پریشانی میں تھے. ٹھیک ہے، تو کہنے لگے کہ چچا جان خوشخبری اس کے لیے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس لمن احمل اللہ ذکرہ، تو وہ کہنے لگے کہ اے چچا خوشخبری ہے اس کے لیے کہ جس کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا. یعنی وہ پریشان کس بات کے اوپر ہو رہے تھے کہ میں مشہور ہو رہا ہوں، میں مشہور ہو رہا ہوں اور یہ میری جو مشہوری ہے میرے لیے فتنہ بن رہی ہے. صالح کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے کہا کہ جانی امس رجل، کل ایک آدمی میرے پاس آیا. یعنی امام احمد بن حنبل نے اپنے بیٹے سے کہا کہ کل میرے پاس ایک آدمی آیا، کنت احب ان ترا، میری یہ خواہش تھی کہ تو بھی اس کو دیکھتا. یعنی امام احمد بن حنبل نے کہا اپنے بیٹے سے کہ کل رات مجھے ایک آدمی ملا ہے اور میری یہ خواہش تھی کہ تیری بھی اس سے ملاقات ہوتی. تو میں کوئی ظہر کے وقت جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی دروازے پر آیا اور اس نے سلام کہا، اور اس کے سلام کہتی ایسے جیسے میرا دل خوشی سے بھر گیا ہو، ایسے مجھے محسوس ہوا. اور میں نے دروازہ کھولا تو ایک آدمی کھڑا تھا، اس کے اوپر کھال تھی اور اس کے سر کے اوپر چادر تھی، اور کھال کے نیچے کوئی قمیص بھی نہیں تھی، کوئی جانور کی کھال اوڑھ کے اس نے اپنا جسم چھپایا ہوا تھا. اور اس کے پاس کوئی تھیلا بھی نہیں تھا، نہ کوئی اس کے پاس جو ہے وہ کوئی برتن تھا، مطلب کوئی ساز و سامان نہیں تھا، نہ کوئی لاٹھی تھی. اور سورج کی جو تمازت تھی، دھوپ تھی، اس نے اس کے چہرے کو جو ہے وہ جھلسا رکھا تھا. تو میں نے اسے کہا بھئی اندر آ جاؤ، مطلب مفلوق الحال شخص لگ رہا تھا، مسافر بھی تھا. تو اس نے دہلیز پار کی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو کہاں سے آیا ہے؟ تو مجھے کہنے لگا کہ میں مشرق کی سمت سے آیا ہوں اور ساحلی علاقے کی طرف جا رہا ہوں. تو اس علاقے سے گزر ہو رہا تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں، اگر آپ اس شہر میں نہ ہوتے تو میں یہاں نہ آتا. تو میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں اور صرف آپ سے سلام دعا مقصود تھی. تو اب اس نے سوال کیا امام احمد بن حنبل سے کہ زہد کسے کہتے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ زہد یہ ہے کہ آپ کی خواہشات کم ہو جائیں، یعنی آپ کی خواہشات بہت چھوٹی چھوٹی ہوں، تھوڑی ہوں. جب خواہشات ہی چھوٹی ہوں گی تو انسان دنیا کے لیے جو ہے وہ محنت بھی تھوڑی کرے گا. تو اب امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں اس کے معاملے میں جو ہے وہ بہت متعجب تھا. اب میں چاہتا تھا اس کی کوئی مدد بھی کروں، لیکن میرے پاس کوئی سونا چاندی یا درہم دینار نہیں تھے. تو میں گھر میں گیا تو مجھے 4 روٹیاں ملی، تو میں وہی اٹھا کے لے آیا. تو میں نے کہا دیکھو آپ ہمارے مہمان ہو، ہمارے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے، تو یہ 4 روٹیاں ہیں، تو آپ یہ رکھ لو. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ کو خوشی ہوگی اگر میں یہ رکھ لوں؟ تو میں نے کہا. تو پھر اس نے وہ روٹیاں رکھ لی اور کہنے لگا انشاءاللہ رکھا. وہ جو ایک علاقہ تھا وہاں تک پہنچتے پہنچتے مجھے یہ کام آئیں گی. پھر اس کے بعد وہ چلا گیا. تو امام احمد بن حنبل اس شخص کا اکثر تذکرہ کیا کرتے تھے، یعنی مطلب بہت ہی مفلوق الحال تھا لیکن اللہ والا تھا کوئی. امام احمد بن حنبل سے یہ بھی مروی ہے کہ انہوں نے دنیا کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ دنیا تھوڑی ہو تو انسان کو کفایت کر جاتی ہے، زیادہ ہو تو کبھی کفایت نہیں کرتی. یعنی انسان ہمیشہ شکوہ ہی کرتا ہے، اگر زیادہ ہو تو شکوہ ہی کرتا ہے کہ تھوڑی ہے، تھوڑی ہو تو شکر گزاری کر لیتا ہے کہ کافی ہے. امام احمد بن حنبل کے پاس فقر کا ذکر ہوا تو کہنے لگے کہ فقر اگر خیر کے ساتھ ہے، نیکی کے ساتھ ہے، تو پھر اس میں
بہتری ہے، لیکن اگر نیکی اور خیر کے ساتھ نہیں ہے تو پھر ایک بڑی آزمائش ہے۔ صالح یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کو دیکھتا تھا کہ وہ روٹی کے ٹکڑے لیتے تھے، یعنی روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے تھے، ینفض الغبار، اور ان کے اوپر گرد و غبار پڑا ہوتا تھا روٹی کے ٹکڑوں کے اوپر، تو وہ اس گرد و غبار کو اتارتے تھے اور پھر ان روٹی کے ٹکڑوں کو وہ ایک پیالے میں ڈالتے تھے اور اس کے اوپر پانی ڈالتے تھے، یعنی خشک روٹی کے ٹکڑے ہوتے تھے، پیالے میں ڈال کے پانی ڈال کے ان کو نرم کرتے تھے، پھر ان کو نمک کے ساتھ کھاتے تھے۔ مطلب یہ ہمارے والد صاحب کی یہ زندگی ہوتی تھی، نمک کے ساتھ جو ہے وہ روٹی کھاتے تھے۔ اور میں نے نہیں دیکھا ان کو کبھی انہوں نے انار خریدا ہو یا کوئی پھل وغیرہ خریدے ہوں، مطلب اتنی استطاعت ہی ان کے پاس نہیں ہوتی تھی۔ ہاں یہ ہے کہ کبھی کبھار وہ یہ بطیخ کہتے ہیں اس کو، تربوز، ہاں تربوز وہ خرید لیتے تھے، یا یہ روٹی کے ساتھ تربوز کھا لیتے تھے پھر، اور کبھی جو ہے وہ انگور یا کھجور بھی ان کو مل جاتی تھی، لیکن عموماً ایسا نہیں تھا۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہاری جو والدہ ہے وہ اندھیرے میں جو ہے وہ سوت کاٹتی ہے، اور پھر وہ سوت کاٹ کے جو ہے وہ پردے بناتی ہے، اور پھر 2 درہم کے، کبھی 2 درہم سے کم، کبھی اس سے زیادہ بھی مل جاتے ہیں، اور بعض اوقات اسی سے ہمارا جو ہے وہ گزارا چلتا ہے۔ اور ہم جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو ہم ان سے چھپا کے خریدتے ہیں تاکہ وہ دیکھ نہ لیں، کیونکہ جب وہ دیکھ لیتی ہیں تو پھر وہ ناراض ہوتی ہیں۔ اور بعض اوقات جو ہے وہ ان کے لیے روٹی تیار کی جاتی تھی امام احمد بن حنبل کے لیے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ ایک ان کے پاس برتن ہوتا تھا جس میں وہ دال، کچھ چربی اور کچھ کھجوریں وغیرہ ڈال رکھتے تھے، اور جب بچے آتے تھے تو وہ بچوں کو آواز دے کے پکارتے تھے کہ آؤ تمہیں کھانا کھلاتے ہیں، لیکن وہ بچے جو ہے وہ ظاہری بات ہے جتنی سادی ان کی غذا تھی وہ بچے ادھر ادھر دوڑ جاتے تھے، کھاتے نہیں تھے، اور عموماً وہ سرکے سے جو ہے وہ کھانا کھا لیتے تھے، یعنی بعض اوقات نمک سے، بعض اوقات سرکے سے، بہت کم، کبھی کوئی پھل وغیرہ ان کو نصیب ہوا، تربوز سے روٹی کھا لی، ایسا کم ہی ہوتا تھا۔ اور بعض اوقات جب میں بیمار ہوتا تھا تو وہ ایک برتن میں پانی لیتے تھے اور اس کے اوپر کچھ پڑھتے تھے، اور پڑھ کے مجھے کہتے تھے کہ آپ یہ پانی پی لو اور اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کو اس سے دھو لو، یعنی جھاڑ پھونک بھی کیا کرتے تھے۔ اور ان کے ایک ٹوپی تھی، وہ ٹوپی بھی انہوں نے اپنے ہاتھ سے سی ہوئی تھی، جس کے اندر انہوں نے روئی بھری ہوئی تھی، اور رات کو جب وہ قیام اللیل کرتے تھے تو وہی ٹوپی پہن کے قیام اللیل کرتے تھے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ کلہاڑا پکڑتے اور بازار کی طرف نکل جاتے تھے اور ایسی کام کاج کرتے تھے جیسے مزدور کرتے ہیں، مطلب مزدوری ان کے ہاں تھی، مطلب لکڑیاں وغیرہ کاٹ کے اور وہ جا کے بیچنا، اور پھر اس سے کچھ پیسے آ گئے تو اس سے گزارا کرنا۔ اور بعض اوقات جو ہے وہ کسی سبزی فروش کی طرف جاتے تھے تو وہاں سے جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہے لکڑیاں وغیرہ وہاں سے اٹھاتے تھے اور پھر اس کو جو ہے وہ جا کے بیچتے تھے اور اس سے وہ اپنا گزارا کرتے تھے۔ اور اکثر جو ان کا کلام ہوتا تھا اللہم سلم سلم، یا اللہ سلامتی میں رکھنا، سلامتی میں رکھنا۔ عبداللہ بن احمد سے ہے کہ ہمیں والد نے بیان کیا کہ ہمارے والد یعنی احمد بن حنبل کے پاس امام شافعی کا تذکرہ ہوا، تو امام احمد بن حنبل نے شافعی کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ شافعی سے جتنا جو ہے ہم نے استفادہ کیا اس سے زیادہ انہوں نے ہم سے استفادہ کیا، یعنی ہم شافعی سے اتنا استفادہ نہیں کر سکے۔ یعنی اس جملے کو سمجھنے کے 2 پہلو ہو سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ایک یہ کہ جس میں اپنی بڑائی بیان کر رہے ہوں، اور دوسرا یہ کہ جس میں اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ عاجزی کا اظہار ہے کہ شافعی نے استاذ ہو کے جتنا ہم سے استفادہ کر لیا، ہم ان سے اتنا استفادہ نہیں کر پائے، مطلب ہم نالائق رہے، اس طرح سے استفادہ نہیں کر پائے۔ پھر عبداللہ یہ کہتے ہیں، یعنی امام احمد بن حنبل کے بیٹے، ہر وہ چیز، ہر وہ حدیث جو امام شافعی کی کتاب میں ہے جس میں انہوں نے یہ بات کہی حدثنا الثقہ، کہ ہم سے ایک ثقہ نے بیان کیا، فہو عن ابی، تو وہ روایت ہمارے والد سے ہے۔
مروزی کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ سے کہا، یعنی امام احمد بن حنبل سے، کہ آپ کے لیے دعا کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ بہت لوگ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل نے یہ سن کے کہا، مجھے تو ڈر لگتا ہے یہ استدراج نہ ہو کہ اللہ مجھے ڈھیل تو نہیں دے رہا۔ تو میں نے امام احمد بن حنبل سے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ایک آدمی ترتوس سے آیا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم رومیوں کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے اور رات پرسکون تھی، تو لوگ اونچی آواز میں دعا کر رہے تھے اور دعاؤں میں لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ابو عبداللہ کے لیے دعا کرو۔ یعنی رومیوں کے ساتھ لڑائی میں بارڈرز کے اوپر لوگ جو دعائیں مانگ رہے تھے ان میں خاص طور پہ آپ کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ اور جب ہم منجنیق کھینچتے تھے یعنی پتھر پھینکنے کے لیے، تو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ ابو عبداللہ کی طرف سے، یعنی یہ امام احمد بن حنبل کی طرف سے۔ یعنی اتنا لوگوں کو ان کے ساتھ محبت، تعلق اور لگاؤ تھا۔ اور ان کی طرف سے ایک پتھر پھینکا گیا امام احمد بن حنبل کی طرف سے، یعنی اس نے یہ واقعہ بھی یاد رکھا ہوا تھا کہ ایک پتھر امام احمد بن حنبل کے نام سے پھینکا گیا، تو وہ رومیوں کے قلعے کے اوپر جو ہے نا ایک ان کا سپاہی کھڑا تھا جس نے اپنے سر کے اوپر جو ہے وہ خود پہنا ہوا تھا، تو وہ پتھر اس کے خود کو بھی اور اس کی ڈھال کو بھی اور اس کو بھی لے گیا۔ تو امام احمد بن حنبل نے جب یہ واقعہ سنا تو ان کا چہرہ متغیر ہو گیا اور کہنے لگے کہ یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈھیل دے رہے ہیں۔ مطلب انہوں نے اس کو یہ نہیں سمجھا کہ جی مجھے اب اس پہ کو خوش ہونا چاہیے، بلکہ وہ ایسی چیزیں سن کے پریشان ہو جاتے تھے۔ ون رجل قال عندنا بخراسان یظنون، اچھا خراسان میں لوگ تھے جو یہ گمان کرتے تھے کہ احمد بن حنبل جو ہے وہ انسان نہیں ہے، بلکہ ان کا گمان یہ تھا کہ وہ فرشتوں میں سے ہیں۔ اب یہ بھی ایک مبالغہ میں اس بات ہے، ٹھیک ہے، خیر بہرحال۔ ایک اور صاحب نے یہ بھی کہا کہ امام احمد بن حنبل کو دیکھنا ہمارے نزدیک 1 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ بھی مبالغے والی بات ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس پہ امام زابی نے بھی تبصرہ کیا، ھذا غلو لا ینبغی، قلت ھذا غلو لا ینبغی، میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ ایسا غلو ہے جو جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ اللہ کے لیے کسی اللہ کے ولی سے محبت رکھتے ہیں، لیکن بہرحال غلو سے بچنا چاہیے۔ مروزی کہتے ہیں کہ میں نے ایک نصرانی طبیب کو دیکھا، وہ امام احمد بن حنبل کے پاس سے نکلا اور اس کے ساتھ ایک راہب بھی تھا۔ تو اس نصرانی طبیب نے کہا کہ یہ راہب مجھے کہتا تھا کہ مجھے احمد بن حنبل کے پاس لے چلو، میں نے ان کو دیکھنا ہے۔ تو یعنی نصرانیوں میں چونکہ یہ رہبانیت زیادہ تھی نا، تو جب انہوں نے احمد بن حنبل وغیرہ کے بارے میں یہ باتیں سنی تو یہ پھر ان سے ملنے کے لیے اشتیاق رکھتے تھے۔ عبداللہ بن احمد سے ہے کہ میرے والد جو ہے وہ ترتوس کی طرف جو ہے وہ نکلے، پیدل نکلے۔ یہ بغداد سے ترتوس یہ بھی کوئی 800-900 کلومیٹر بن جاتا ہے، یہ ترکی کے قریب علاقہ تھا اور یہ بارڈر کا علاقہ تھا، کیونکہ کافی عرصہ تک نا یہاں یہ قسطنطینیہ کی فتح کے لیے جنگیں ہوتی رہیں، ٹھیک ہے، وہ پھر بہت بعد میں آ کے قسطنطینیہ جو ہے وہ فتح ہوا ہے۔ تو یہ ترکی کا علاقہ جو ہے وہ ہمیشہ یہ بارڈر کا علاقہ، ادھر رومی تھے، ادھر مسلمانوں کی سلطنت اور خلافت تھی، تو یہاں بڑے بڑے محدثین پھر آتے تھے، ٹھیک ہے، مطلب جہاد کی حدیثوں کے اوپر عمل کرنے کے لیے۔ تو امام احمد بن حنبل بھی ترتوس کی طرف نکلے پیدل، 800-900 کلومیٹر پیدل طے کیا، سواری ہوتی نہیں تھی، اتنے پیسے ہی نہیں تھے، اور انہوں نے 2 یا 3 حج بھی پیدل کیے، اور وہ تنہائی پہ بہت زیادہ صبر کرنے والے تھے۔ لیکن بشر جو تھے نا، بشر بھی ان کے معاصرین میں سے ہیں، بشر بن حارث، یہ بھی بڑے جو ہے وہ اللہ والے تھے، تو وہ لیکن تنہائی پہ صبر نہیں کر پاتے تھے، وہ لوگوں میں جا کے گھلتے ملتے تھے، لیکن امام احمد بن حنبل تنہائی پسند تھے۔ عباس دوری سے ہے کہ ہمیں علی بن ابی فزارہ نے روایت کیا، جو ہمارے پڑوسی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میری والدہ جو تھی نا وہ کوئی 20 سال سے فالج کی مریض تھی، یعنی بستر کے اوپر پڑی ہوئی تھی۔ تو ایک دن مجھے والدہ نے کہا کہ آپ احمد بن حنبل کے پاس کیوں نہیں جاتے، ان سے کہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو وہ امام احمد بن حنبل کے پاس آ گئے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو امام احمد بن حنبل نے کہا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں اپنی والدہ کے لیے آیا ہوں، میری والدہ 20 سال سے
بستر کے اوپر ہے، آپ سے دعا کروانی ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ تو امام احمد بن حنبل جو ہے وہ بہت غصے میں آ گئے، کہنے لگے کہ ہم زیادہ محتاج ہیں اس بات کی کہ لوگ ہمارے لیے دعا کریں، لوگ ہمارے پاس آ جاتے ہیں ہم سے دعا کروانے کے لیے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو وہ بندہ کہتا ہے میں پھر واپس چلا گیا۔ جب میں واپس چلا گیا تو ایک خاتون وہاں گھر سے نکلی، ان کے گھر سے، کہنے لگی کہ پریشان نہ ہو، میں نے دیکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل تمہاری والدہ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو وہ پھر کہتا ہے کہ جب میں گھر میں آیا تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری والدہ دروازہ کھولنے کے لیے نکلی اور وہ اپنے پاؤں کے اوپر چل کے آئی تھی۔ مطلب یہ مستجاب الدعوات تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ عبداللہ بن احمد سے ہے کہ میرے والد جو ہے وہ دن اور رات میں کوئی 300 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے۔ 300 رکعت تھوڑی نہیں، کافی زیادہ ہوتی ہے 300 رکعت، ٹھیک ہے۔ ہاں جب وہ بیمار ہو گئے اور وہ جب ان کو کوڑوں والی مار پڑی تھی، اس نے ان کو گرا دیا تھا، کمزور کر دیا تھا، پھر وہ دن میں کوئی تقریباً جو ہے وہ 150 رکعت پڑھتے تھے۔ تو یہ بیسیکلی سلف کا منہج تھا، یہ عبادت کا، تقوی، ورع، للہیت، قرآن کے ساتھ تعلق، نماز کے ساتھ تعلق، اصل میں تو زندگی ان کی یہی تھی۔ یہ غائب ہو گیا، اصل منہج غائب ہو گیا، یہ لڑائی بڑھائی رہ گئی ہے، بس اس کو لوگوں نے سمجھ لیا کہ شاید سلف ایسے تھے۔ عبداللہ بن احمد سے ہے کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا، امام احمد بن حنبل، ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سے ایک بال تھا، تو وہ اس کو بوسہ دیتے تھے، اس بال کو اپنے ہونٹوں پہ رکھ کے بوسہ دیتے تھے۔ اور یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ بال اپنی آنکھوں پہ بھی رکھتے تھے، اور اس بال کو وہ پانی میں ڈبوتے تھے اور پھر وہ پانی پی لیتے تھے اور اس کو شفا کا باعث سمجھتے تھے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے والد صاحب کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ تھا، تو وہ جو ہے وہ اس کو پانی سے جو ہے وہ دھوتے تھے، پھر اس میں جو ہے وہ پانی پیتے تھے۔ اور میں نے ان کو یہ بھی دیکھا کہ زمزم جو ہے وہ بھی پانی پیتے تھے، زمزم کا پانی بھی پیتے تھے، اور اس کو اپنے چہرے کے اوپر اور ہاتھوں پہ بھی ڈالتے تھے۔ تو اب اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے جو ہے وہ امام ذہبی نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو امام احمد بن حنبل کے اوپر نکیر کرتے ہیں، اور مطلب اس حوالے سے کہ امام احمد بن حنبل جو ہے وہ کوئی سخت مزاج کے تھے، جیسے ہمارے ہاں آج کل سلفیوں کو سمجھا جاتا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل کے بارے میں بھی ایک ایسا تاثر کچھ لوگوں نے پیدا کر دیا تھا۔ تو امام ذہبی نے کہا کہ وہ کیسے امام احمد بن حنبل کے اوپر یہ تنقید کر سکتے ہیں، حالانکہ خود عبداللہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ ہمارے والد سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کا وہ جو ہوتا نہیں، وہ ممبر کا آگے جس سے وہ جگہ ہوتی ہے، مٹھی کہہ لیں اس کو، اگر اس کو کوئی ٹچ کرے، ٹھیک ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کو کوئی ٹچ کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے اس میں کوئی حرج محسوس نہیں ہوتی۔ یعنی ان کے یہاں کوئی اتنی زیادہ سختی نہیں تھی بدعت اور خرافات، ہر چیز کوئی بدعت خرافات میں سے بنا لینا، ٹھیک ہے۔ مطلب خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کے حوالے سے جو ان کا رویہ تھا وہ بیان کرنے کے بعد امام ذہبی نے اس پہ یہ تبصرہ کیا۔ مروزی سے ہے کہ مجھے امام احمد بن حنبل نے کہا کہ جو بھی حدیث میں نے لکھی میں نے اس پہ عمل ضرور کیا، یہاں تک کہ یہ حدیث میرے سامنے سے گزری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا اور ابو طیبہ کو 1 دینار دیا اجرت کے طور پہ، تو میں نے بھی جو ہے وہ حجام کو 1 دینار دیا، یعنی حجامہ بھی کروایا اور اس کو 1 دینار بھی دیا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اجرت دی تھی۔ عبداللہ یہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے کوئی 100 یا اس سے کم حدیثیں جو ہے نا وہ کتاب کے بغیر بیان کی ہوں گی، ورنہ وہ کتاب سے بیان کرتے تھے۔ اور میرے والد یہ کہتے تھے کہ امام شافعی نے کہا، یعنی امام شافعی نے امام احمد بن حنبل سے کہا کہ اے ابو عبداللہ، جب کوئی حدیث تمہارے پاس صحیح ہو تو ہمیں اس کی خبر دے دیا کرو تاکہ ہم اس کی طرف رجوع کر لیں، کیونکہ تم لوگ جو ہے وہ صحیح حدیثوں کے بارے میں زیادہ خبر رکھتے ہو۔ بس جب خبر صحیح ہوگی تو میں انشاءاللہ لازماً اس کی طرف جاؤں گا، مجھے اس کے بارے میں ضرور خبر دینا۔
چاہے وہ کوفیوں کی روایت ہو، بصریوں کی ہو، شامیوں کی ہو، کسی کی بھی. عبداللہ بن احمد سے ہے کہ ہمیں اسماعیل بن ابی حارث نے بیان کیا کہ ہمارے پاس سے جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کا گزر ہوا. ٹھیک ہے، تو ہم نے ایک شخص کو کہا کہ امام صاحب کسی طرف جا رہے تھے، تو ذرا ان کے پیچھے پیچھے جاؤ، دیکھو کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں. تو وہ حنک مروزی کے گھر آئے امام احمد بن حنبل، اور تھوڑی دیر وہاں رکے اور پھر وہاں سے نکلے. تو بعد میں ہماری ملاقات ہوئی حنک مروزی سے. تو ہم نے کہا کہ آپ کے پاس امام احمد بن حنبل آئے تھے؟ کہنے لگے ہاں وہ میرے دوست ہیں. تو مجھ سے انہوں نے جو ہے وہ 200 درہم جو ہے وہ قرض لیے تھے، تو وہ لوٹانے آئے تھے. تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھو میں نے تو آپ کو اس نیت سے نہیں دیے تھے کہ آپ مجھے واپس کریں. تو انہوں نے کہا میں نے بھی اس نیت سے نہیں لیے تھے کہ آپ کو واپس نہیں کروں گا. ٹھیک. تو یہ ہے کہ قرض لے لیتے تھے، لیکن یہ ہے کہ کبھی بھی انہوں نے وہ نہیں کیا. احمد بن محمد تستری سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں احمد بن حنبل کا تذکرہ جو ہے وہ شروع ہوا تو لوگوں نے ذکر کیا کہ امام احمد بن حنبل کے اوپر 3 دن گزرتے تھے جس میں وہ کچھ نہیں کھاتے تھے. تو ایک مرتبہ انہوں نے اپنے ایک دوست کی طرف پیغام بھجوایا. امام احمد بن حنبل نے کہا کہ تھوڑا سا آٹا ہمیں ادھار چاہیے. تو اس نے بھی جلدی سے تیار کر کے دے دیا. مطلب وہ جانتے تھے کہ یہ سوال اس طرح سے نہیں کرتے. تو اب وہ آٹا آ گیا جلدی سے، مطلب وہ روٹیاں بھی پک گئیں اور ان کے سامنے رکھ دی گئیں. تو وہ کہنے لگے کہ اتنی جلدی کئی فضا، اتنی جلدی روٹی کیسے پک گئی؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی وہ تنور پہلے سے ہی چل رہا تھا، ان کے بیٹے صالح کا تنور جو ہے وہ پہلے سے چل رہا تھا. تو ہم نے آپ کے لیے علیحدہ تنور چلانے کے بجائے اسی میں روٹی بنا لی. تو انہوں نے کہا یہ روٹی لے جاؤ، میں نے نہیں کھانی. اور یہ بھی ساتھ میں کہا کہ میرے اور صالح کے درمیان جو ہے نا ایک دروازہ بنا دو. یہ صالح ان کا وہ بیٹا تھا جس نے متوکل جو خلیفہ تھا اس سے انعام لیا تھا، تحفہ لیا تھا، ہدیہ لیا تھا. اور یہ چیز ان کو پسند نہیں آئی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بادشاہ سے ہدیہ لے. تو اس بنیاد پہ آپ بیٹے کے تنور سے پکی ہوئی روٹی بھی کھانا پسند نہیں کرتے. اس کے بیٹے صالح امام احمد بن حنبل کے بیٹے تھے نا. ان کے یہاں جب بیٹے ہوئے تھے تو نہیں، یہ تو ویسی بات ہے. کوئی متوکل باللہ سے ان کے بیٹے صالح نے انعام لیا تھا. وہ پھر یہ بھی خلفاء یہ بھی تو کرتے تھے نا کہ ائمہ قبول نہیں کر رہے تو ان کی اولادوں کو نوازتے تھے. ٹھیک ہے، کہ اسی بہانے ان کے اوپر کوئی احسان ہو جائے. تو امام احمد بن حنبل نے اس کو بھی پسند. اب یہ وہ منہج ہے، مجھے بتائیں یہ وہ منہج ہے جس منہج کے اوپر کوئی سلفی چل رہا ہے آج. کوئی سعودی عرب کا سلفی، کوئی بر صغیر پاک و ہند کا سلفی. سب سے بڑے تو ظاہری بات ہے امام احمد بن حنبل کا اگر منہج سلفی منہج نہیں ہے تو پھر کس کا منہج سلفی منہج ہے؟ تو یہ تقویٰ ورا میں یہ منہج آج دیکھنے کو نہیں ملتا اور ہو بھی نہیں سکتا، پاسبل بھی نہیں. یحییٰ بن معین سے ہے کہ میں نے امام احمد بن حنبل جیسا نہیں دیکھا. ہم 50 سال ان کے ساتھ رہے، لیکن ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کبھی اپنی کسی نیکی کو اپریشیٹ کیا ہو کہ میرے اندر یہ خیر ہے، اللہ نے مجھے یہ خیر دیا یا اللہ نے میرے اندر یہ بھلائی رکھی. یہ بھی نہیں کہتے تھے، ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے، یہی سمجھتے میں کچھ بھی نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں. عبداللہ بن احمد سے ہے کہ میرے والد روزانہ ایک صبح قرآن پڑھتے، یعنی ایک منزل 7واں حصہ قرآن کا روزانہ تلاوت کرتے تھے، اور وہ عشاء کے بعد تھوڑا سا سوتے تھے، پھر اس کے بعد جاگ جاتے اور صبح تک پھر قیام اللیل کرتے تھے. چلیں جی، بہرحال ابھی تو یہ چلے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت